جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت۔ سندھ اسمبلی میں جو اسلام کے خلاف بل پاس ہوا ہے، اگر اس اسمبلی میں علماء کرام ہوتے تو وہ بل منظور ہونے نہیں دیتے۔ جیسے پنجاب میں فلاں صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لوگوں سے اپیل ہے کہ علماء کرام کو لاؤ، ایسے بل پاس نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل اچھی اپیل ہے، اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائی آپ کی اس اپیل پر عمل کریں۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، خلاف اسلام، خلاف شریعت یہ بل منظور کیا گیا ہے۔ اب اس بل کے خلاف تمام مسلمانوں کو احتجاج کرنا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا لازم ہے۔ ظالمانہ بل ہے، شرمناک بل ہے۔ یعنی میرا ایک 17 سال کا نوجوان بھائی اگر وہ ہندو سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، ظلم دیکھیں، بے غیرتی اور خباثت دیکھیں کہ وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا۔ کلمے کے نام پر بننے والی مملکت اور اسی میں کلمے پر پابندی قدغن لگا دی گئی ہے۔ امریکہ میں یہ قانون نہیں ہے، برطانیہ میں یہ قانون نہیں ہے۔ میں نے ابھی حال ہی کے اندر ہانگ کانگ کے اندر کئی نوجوان مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو کلمہ پڑھوایا ہے اور وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر دوسری شق اس کے اندر کیا رکھی گئی ہے، اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے 18 سال تک تو وہ پہلے 21 دن کسٹڈی کے اندر رہے گا۔ یا سبحان اللہ، یعنی وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے گا۔ اور پاکستانی پولیس کسی گرفتار شدہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، 21 دن تو دور کی بات ہے، وہ تو 21 منٹوں کے اندر ہی پولیس اس سے بہت کچھ اگلوا لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوجوان نسل کے اندر اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اگر کچھ کہوں گا تو کہا جائے گا کہ یہ تنگ نظری ہے۔ اپنے اعتماد کے اور جس امام مسجد، عالم دین، دارالافتاء اور مفتی کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں، ذرا جا کر یہ ارکان ان سے فتویٰ لیں اور پوچھیں کہ کیا یہ بل منظور کرنے والے اور اس بل کے اوپر دستخط کرنے والے اور اس بل پر راضی رہنے والوں کا اپنا ایمان اس وقت کس پوزیشن کے اندر ہے، ان کے اپنے ایمان کی صورتحال کیا ہے۔ کچھ کہیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، کہا جائے گا کہ یہ تنگ نظر ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود کتاب الآثار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، رجل قال لآخر اعرض علی الاسلام فانکر فقال اذهب الى فلان العالم کفر۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ مجھ پر اسلام پیش کرو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اگلا آدمی اگر اس کو کہے، وہ عالم دین ہی اگر کیوں نہ ہو، وہ کہے کہ تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں اسلام قبول کرواتا، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، لکھا ہے کہ اس نے کفریہ فعل کیا ہے، یہ کفریہ کام اس نے کیا ہے۔ آج اگر کوئی رکن یہ سائن کر رہا ہے کہ 18 سال سے کم والا یا 18 سال تک والا کوئی اسلام نہیں قبول کر سکتا، گویا کہ آپ ایک ہندو کو کہتے ہو مسلمان ہو کر تم اسلام نہیں قبول کر سکتے، یہودی نوجوان عورت، عیسائی نوجوان خاتون، ہندو نوجوان، تم اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ یہ کہنے والا، یہ سائن کرنے والا، یہ منظوری دینے والا اپنا ایمان اور اپنا اسلام ذرا جانچے اور اس کی پڑتال کرے کہ اس وقت اس کے ایمان و اسلام کی کیا پوزیشن ہے۔ حرام ہے، ناجائز بل ہے، غلط قانون ہے، شرمناک قانون لگایا گیا ہے، اور اس وقت 7 منٹ کے اندر یہ بل منظور کیا گیا۔ اندازہ یہ ہے انشاءاللہ میں آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے اسی پروگرام میں سب سے پہلے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جس کا کلپ بھی اس وقت وائرل ہو چکا ہے اور بہت پھیلایا گیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے آج بھی ایک میٹنگ کی ہے اور مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مختلف لوگوں کے ساتھ، بلکہ میں آج ایک کانفرنس کے اندر تھا، رحمت للعالمین کانفرنس میں سکھ موجود تھے، ہندو موجود تھے، عیسائی بشپ موجود تھے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ بتائیے، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نوجوان قرآن کی سٹڈی کرتا ہے، اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اور وہ کسی عالم دین، بزرگ
दीनदार शख्सियत से मुतासर होता है, स्टडी करने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद अगर वो इस्लाम कबूल करता है, आपको एतराज़ है? हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा किन आकाओं को खुश करने के लिए ये बिल मंजूर कराया गया है। और अजीब बात है, एक सिंध असम्बली के रुकन और MPA साहब से मुलाकात हुई, वो साहब कहते हैं कि जनाब ये बिल आया और उसी वक्त ओके करके इसको मंजूर कर लिया गया, सिर्फ 7 मिनट के अंदर। आपके इल्म में है कि आप क्या करने जा रहे हैं, पता भी है आपको कि आप क्या चाह रहे हैं और किस चीज़ पर आप साइन कर रहे हैं। इस वक्त उलमा के ज़िम्मे भी है, दीनी सियासी जमातों के ज़िम्मे भी है। जिन भाई साहब ने ये सवाल लिखा है मैं इनकी तायीद करता हूँ, मगर मैं साथ इनसे भी एक बात पूछता हूँ। सवाल ये है कि जब ये बिल आया है तो हमारे कितने सियासी दीनी अफराद हैं जिन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, मुअस्सिर आवाज़ कितनों ने उठाई है। इस सिलसिले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो बस अब दिल के अंदर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम करे और अल्लाह करे कि हम वक्ती सियासी शख्सियात से मफाद हासिल करने या वक्ती कुछ सेकुलर सियासी जमातों के कायदीन से ताल्लुकात को बचाने और बरकरार रखने के अंदर कम अज़ कम ये मामला ना करें। और मैं दीनी सियासी जमातों के अलावा दीगर जमातों से भी कहता हूँ, क्या इस्लाम के कबूल करने के हवाले से 2-4 दीनी जमातों का ही ये फ़र्ज़ बनता है? आप मुसलमान नहीं है? क्या आपको अपने इस्लाम पर शर्मसारी है? क्या आप अपने मुसलमान होने पर शर्मसार हैं, नादिम है? आपको इस्लाम की ज़रूरत नहीं है? ला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह बंदों के बारे में कुफ्र पे राज़ी नहीं है। अल्लाह कहता है कि इस्लाम की दावत दो, पूरे का पूरा कुरान इस्लाम की दावत देता है और वो इंसानों को बुला रहा है। और अल्लाह ने निज़ाम ये कायम किया कि इंसानों को 5 वक़्त के अंदर मसाजिद से इस्लाम की फलाह की रहनुमाई की, दीन की दावत और तबलीग नशर करवाई और बार बार 5 मरतबा ऐलान होता है। क्या आपको अपने इस्लाम पर नदामत है? आप शर्मसार हैं कि आप मुसलमान हैं? अगर ये हैं तो आप फैसला कीजिए, और अगर नहीं तो फिर खुदारा इसको किसी दीनी सियासी जमात, दाढ़ी टोपी वालों का, मदरसे का और किसी इस्लामी जमात का मसला ना समझें। ऑन करें, आगे बढ़ें, अपनी आक़िबत को बचाने और अपने आप को बचाने के लिए खुदारा इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और इस बिल को वापस करने पर मजबूर करें। ये आपके ईमान का, कब्र का, हशर का, आखरत का, आपकी मौत का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह आपको इसके अंदर सुरखरू करे। खुदारा अब पाकिस्तानी मुसलमानों को भी इस बिल के ख़िलाफ़ उठना चाहिए और सियासी लोगों को भी उठना चाहिए, बिलखुसूस दीनी जमातों को अवामी प्रेशर के ज़रिए से इस बात पर खूब आवाज़ उठानी चाहिए। हसन